کئی بار ایسا ہوتا تھا رب کے عرفان کی دولت بانٹ رہے ہوتے تھے، رب کے قرب کی دولت دنیا میں تقسیم کر رہے ہوتے تھے. کتنی دفعہ آپ کی مجلس سے لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے، لوگ مر جاتے تھے، رب کے عرفان میں ہر ہو کر رب نے پھر وہ زور بازو عطا کیا، زبان میں قوت بچی جو میرے آقا نے اپنے لعاب سے عطا فرمائی تھی. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا لعاب عطا کیا تھا، پھر رب وہ مقام عطا کرتا ہے کہ آپ کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے مرید ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی عبد القادر کے پاس تشریف فرما تھا، کہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ تھا. فرماتے ہیں مرید آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور مہربانی فرمائیں آج میرے گھر میں آپ روزہ افطار کریں. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دعوت قبول کر لیتے ہیں. کہتا ہے میں دیکھتا ہوں دوسرا بندہ آتا ہے، وہ آ کے التجا پیش کرتا ہے، فرماتا ہے ٹھیک ہے بھائی تیرے گھر تشریف لائیں گے. تیسرا آتا ہے، بات مصر کرتا وقت تھوڑا ہے، فرماتے ہیں کہ 40 آدمی آتے ہیں، 40 آدمیوں کے ساتھ شام کی افطاری کا وعدہ کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ مرید جو تھا نا وہ کہتا ہے میں نے حضرت عرض کی حضرت یہ عجیب بات ہے، ہیں آپ ایک اور ان سے وعدہ خلافی نہیں ہو جائے گی کہ آپ ان کے پاس کیسے 40 آدمیوں کے پاس پہنچیں گے. آپ نے بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا یہ پہنچنا میرے بس میں ہے. اور پھر آپ نے اشارہ کیا درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، درخت کے جو پتے تھے، جو مرید ہے وہ دیکھتا کیا ہے، جتنے درخت کے پتے ہوتے ہیں درخت کے ہر پتے کے اوپر غوث اعظم تخت بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کا جلوہ دیکھتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے غوث اعظم مقام یہ ہے. ایک وقت کے اندر جتنے مقاموں میں پہنچنا چاہے پہنچ سکتے ہیں. رد ذکر بات مصر کرتا ہوں، شام ہوتی ہے، افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، ایک سواری آتی ہے، مرید حاضر ہوتا ہے، غوث اعظم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس سواری کے اوپر بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وہی مرید بیٹھ کے نظارہ کر رہا ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے دوسری سواری آتی ہے، اس باہر نکلتے ہیں، اس کی سواری کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، تیسری سواری آتی ہے، غوث اعظم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس سواری پہ بیٹھتے ہیں، آپ افطاری کے لیے چلے جاتے ہیں. بات مؤثر کرتا ہوں حتیٰ کہ وہ 40 کے 40 جو مرید ہوتے ہیں بار بار وہ آتے ہیں، 40 دفعہ اپنے گھر سے نکل کر ہر ایک کی سواری پہ بیٹھ کر اس کے پاس افطاری کے لیے چلے جاتے ہیں. رات ذیلقعدہ جب افطاری ہو جاتی ہے، صبح کو مریدین حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کے کہتا ہے حضور نے بڑی مہربانی کی کہ شام کو میرے گھر کے اندر افطاری کی. دوسرا کہتا ہے شکر الحمدللہ کہ شام کو میرے گھر میں افطاری کی. اور تیسرا کہتا ہے بھئی تم کیا بات کرتے ہو، آپ تو شام کو میرے گھر کے اندر موجود تھے. اور چوتھا ہے تم تینوں بات درست نہیں کر رہے، شام کو آپ تو میرے گھر میں موجود تھے. حضرت 40 بندے آپس میں تکرار کرتے ہیں، ایک کہتا ہے میرے گھر میں تھے، دوسرا کہتا ہے میرے گھر میں تھے، تیسرا کہتا ہے میرے گھر میں تھے. جب ان کے بحث و تکرار کو آپ کے بیٹے عبد الرزاق سنتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم سمجھ نہیں آ رہی، آپ 40 یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے گھر کے اندر تھے، اللہ کی عزت کی قسم میرے بابا تو رات کو باہر گئے ہی نہیں، آپ نے رات کو افطاری اپنے گھر کے اندر کی ہے، آپ گھر گئے ہی نہیں ہے. رات ذیلقعدہ پھر جب ان لوگوں نے سنا ان پر یہ واضح ہو گیا کہ رب غوث کو وہ مقام دیتا ہے ایک وقت کے اندر 41 مقاموں کے اوپر موجود ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے پتی نے فرمایا ولی کا معنی ہے قریب ہونا، رب کائنات کو قریب کر دیتا ہے. ایک وقت کے اندر 40 اکتائی جگہ میں موجود ہو سکتے ہیں. اگر اسی بات کا تعلق اپنے نبی کی ذات کے ساتھ کریں تو لوگ کہتے ہیں اگر وہاں ہیں تو یہاں کیسے آئیں گے، یہاں ہے نوز باللہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. اور ایسوں نے کہا کہ اگر گنبد خضرا میں ہے نوز باللہ تم کہتے ہو حاضر نظر مجھے تو نظر نہیں آ رہے، کیسے ہو سکتے، طرح طرح کے اعتراضات. اگر آپ اسی بات کو اس کے ساتھ متعلق کریں، اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت کے اندر 41 جگہوں پہ موجود ہو سکتے ہیں، محمد عربی کا کیا مقام ہوگا، آپ کی پہنچ کیا ہوگی، آپ کی رستے کہاں تک ہوگی، آپ کی اپروچ کہاں تک ہوگی، آپ کا پہنچنا کہاں تک ہوگا. اس لیے ساری کائنات کے اندر میرے آقا کے جلوے موجود ہیں، دیکھنے والا کوئی ہونا چاہیے. اگر آپ کمال والی ہو، آپ کے اندر محبت کا دم ہو، پھر آقا کا نظارہ کر سکتا ہے. کوئی جس مقام کے اوپر ہو آقا اسے اپنا شرف عطا کرتے ہیں، اسے اپنے جلوے بخش دیتے ہیں. اس لیے حضرات ذیلقعدہ میرے
آقا علیہ السلام آپ ہر بندے کے قریب ہیں. اور اگر اس بات کو قرآن پاک کی روح سے ایک آیت یہاں پہ کوٹ کرو, قرآن نے کس میں بارے میں ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. رب نے فرمایا جو نبی ہے یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوتا ہے. بھائی جان میرے اور آپ کے کتنی قریب ہے؟ ادھر یہاں پہ کوئی تکلیف ہو سارا جسم تڑپتا ہے. میں اور آپ اپنی جان کے قرب کو سمجھ نہیں سکتے کہ ہماری جان ہمارے کتنا قریب ہے. تو جتنی ہمارے جان قریب ہے اس سے بڑھ کر محمد عربی ہمارے قریب ہے اور ہر انسان کے قریب ہے. تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ آقا کے جلوے ساری کائنات کے اندر ہے. یہ ہماری نگاہ کا کمال ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا, شاید اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ آپ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہنمے منزل ہی نہیں. کوئی محبت والا نظر آئے تو آقا دیدار کرائیں. کوئی محبت کا دم بھرنے والا ہو اپنی محبت میں گم ہو کر آپ سے تعلق کو وابستہ کرے. پھر دیکھیں آقا کیسے کرم فرماتے ہیں. ذرا تیزی کر اپنی پچھلی گفتگو کی طرف آتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ نصیب ہوتا ہے. اور دوستو یہ بھی یاد رکھو رب کی ذات کا کمال یہ ہے جب وہ اپنا کسی کو محبوب بناتی ہے اپنی صفات اس سے عطا کر دیتی ہے. رب مردوں کو زندہ کرتا ہے لیکن رب اپنے محبوبوں کو بھی یہ مقام دیتا ہے. اگر وہ رب کے حکم کے ساتھ کسی کو زندگی کا حکم سنائے تو رب اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے. اگر اس عمر کے اندر غوث اعظم کی شان کے اندر محبت کی کر ہم حاضری پیش کریں تو ایک عورت ہوتی ہے اپنے بچے کو آپ کے دربار میں پیش کر دیتی ہے کہ آپ اسے منازل سلوک طے کروائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پاس رہتا ہے, سال گزر جاتا ہے, ماں آپ آتی ہے, دیکھتی کیا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف فرما ہے. آپ پہلے بچے کو دیکھتی ہے وہ پانی میں جو کے ٹکڑے بگو کے کھا رہا ہے, بہت کمزور ہو چکا ہے. اس نے کہا عجیب بندے کے در پہ بچہ چھوڑا ہے کہ میرے بچے کو اس طرح کر دیا کھانے کو نہیں ملتا. اب یہ بھی ہے نا ایک یہ طریقہ ہے کہ ولیوں کے پاس اس لیے آنا. وہ حضرت غوث اعظم کے جب پاس پہنچتی ہے آپ مرغ کھا رہے ہوتے ہیں, مرغی تناول فرما رہے ہوتے ہیں. وہ بی بی کہتی ہے جناب عجیب انصاف ہے, آپ کے دربار میں بچہ چھوڑا تھا, منازل سلوک طے کروائیں. آپ نے تو بھوک سے مار دیا, اس سے جو کے ٹکڑے دیے وہ پانی کے ساتھ کھا رہا ہے اور خود مرغے اڑا رہے ہیں. یہ عجیب فلسفہ ہے. آپ نے کھانا ختم کیا, جو مرغی کی ہڈیاں تھیں ان کے اوپر ہاتھ رکھا, آپ نے فرمایا قم باذن اللہ, وہ مرغی زندہ ہو جاتی ہے. مرغی کھڑا ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتی ہے اور کہتی وہ شیخ ہو سید عبد القادر جیلانی آپ کے نام کے مالا جپتی ہے. آپ نے فرمایا بی بی جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچے گا وہ بھی مرغے کھا سکتا ہے. اب اس کا ذوق کا مقام شروع ہوا ہے, جب وہ اس مقام کے اوپر فائز ہوگا پھر وہ بھی مرغے کھا سکتا ہے. رب کی قدرت کے ساتھ مرغی کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. اور حضرات بعض لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ بھائی کیسے ولی جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے. اگر میں قرآن پاک کی روح سے ایک صرف اشارہ ہے, بات بڑی طویل ہے, بات آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گی. سورہ کہف ہے 15واں پارہ, اس کا آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا ایک نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ خضر علیہ السلام کی ملاقات کرو. اب آپ نے اپنے پاس کیا رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس برتن کے اندر ایک بنی ہوئی مچھلی ہے اور اس مچھلی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے. جب فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فتح سبیلہ فی البحر سربا. قرآن نے کہا جب وہ مجمع البحرین کے اوپر پہنچتے ہیں وہاں پر خضر علیہ السلام رہتے تھے. اب جب وہاں پر پہنچتے ہیں خضر علیہ السلام جہاں پر رہتے تھے, علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا, حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے نقل فرمایا, آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور جس فضا کے اندر آپ سانس لے رہے تھے اب وہ مچھلی کٹی ہوئی تھی, پکی ہوئی مچھلی تھی, بنی ہوئی مچھلی تھی, زندگی نام کی کوئی چیز نہ تھی. جب اس ولی کی چارہ گری کے اندر پہنچتی ہے